لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عبادہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ اسی مختصر حدیث کے ذیل میں مسلسل آپ کی سماعتوں کو زحمت دے رہا ہوں کہ واقعاً ایک بندہ مقام عبودیت میں اتنا مخلص ہو جائے کہ خود اس کا تذکرہ عبادت بن جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جہاں بے نفسی ہو، جہاں اپنے نفس سے اپنی خواہشات سے گزر جانا ہو، وہاں اس قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جس ذات نے پوری زندگی منشأ رب العالمین کے مطابق گزاری ہو، اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عبادت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جب ہم خود اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بھی اگر زندگی گزاریں تو غصے میں حقیقت کھل جاتی ہے۔ اگر اس کی صحیح مادری زبان سننا ہے تو آپ غصہ دلا دیجئے، آدمی اپنے خول سے باہر آ جاتا ہے۔ تو غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے، لیکن یہ وہاں ہوتا ہے جہاں نفس پر قابو نہ ہو۔ لیکن جو خود نفس رسول ہو
نفس اللہ ہو، اس کے ہاں ایسے موقع پر بھی جذباتیت نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ منشأ رب العالمین کے اوپر نگاہیں رہتی ہیں۔ بہادری کے عنوان سے، جنگ کے حوالے سے پوری فوج یہ کہہ رہی ہے کہ علی نے غلط کیا، جب دشمن کے اوپر قابو پا لیا تھا تو پھر اس کا گلا کاٹ دینا چاہیے تھا۔ مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پیغمبر نے کہا جب وہ خود آئیں تو ان سے پوچھ لینا کہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ میدان کے جوہر اور میدان کی باتیں وہ کر رہے ہیں جو کبھی میدان میں ٹکے نہیں۔ یہ تو وہ مرد میدان ہے جو کسی حادثاتی بنیاد پر نہیں جیتتا ہے، کسی حادثے کی بنیاد کے اوپر اس کو غالبیت یا غلبہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ خدا کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جلد بازی وہ کرتا ہے جسے موقع نکل جانے کا خوف ہو، لیکن جس کے ہاتھ میں میدان ہے اور جسے اپنے خدا کی قوت اور دی ہوئی طاقت کے اوپر یقین ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سینے سے اتر گئے، پورے مجمع نے کہا غلط کیا، کہا صحیح کیا یا غلط کیا، جب وہ آئیں تو ان سے پوچھ لینا۔ اور ابھی ایک مسئلہ حل نہیں ہونے پایا تھا جب وہ عمرو ابن عبدود کا سر لے کے چلے، تو تاریخ کہتی ہے کہ علی کو پہلی مرتبہ اکڑے ہوئے چلتا ہوا دیکھا، اکڑ کے چلتا ہوا دیکھا۔ کہ حضور یہ تو اکڑ کے چل رہے ہیں، کہ خدا کو علی کی یہ چال پسند ہے۔ میرے پاس جملے نہیں ہے کہ میں عرض کروں، میں اگر اکڑوں تو کفر ہو جائے، آپ اگر اکڑیں تو غرور و نخوت میں اس کا حساب کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس دنیا کی چیز نہیں ہے جو اس کا حساب یہاں والوں سے کیا جائے۔ جس کا اکڑنا بھی خدا کو پسند ہو، اس کے تواضع اور خاکساری کو خداوند عالم عبادت کیوں نہ قرار دے۔ جس کے تکبر کو خدا پسند کر رہا ہے، جس کے غرور کو خدا پسند کر رہا ہے۔ آئے علی، لوگوں نے پوچھا کہ بہت بڑی غلطی کی تھی آپ نے۔ آپ دیکھیں کہ کیا جرأت ہے، جنہوں نے کبھی میدان میں قدم نہیں رکھا، جنہوں نے کبھی تلوار نہیں چلائی، جنہوں نے کبھی کوئی کاردار نہیں کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ غلبہ پا گئے تھے تو ریت کے رکھ دینا چاہیے تھا، آپ نے چھوڑا کیسے؟ کہ اس لیے چھوڑا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ عزیزان گرامی، اس باریکی کو محسوس کیجئے، یعنی میدان میں اگر علی کی تلوار چلتی ہے تو وہ نفس کی خاطر نہیں چلتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے غصہ آ گیا تھا، یعنی ابھی تک جو کاردار ہو رہا تھا وہ بغیر غصے کے تھا نہیں، غصہ تھا ایمان والا۔ جب اس نے بے احترامی کا سلوک کیا تو غصہ آیا نفس والا۔ علی کا اخلاص اتنا خالص ہے کہ انہوں نے نہیں چاہا کہ جو کام خدا کے لیے ہو رہا ہو اس میں ذرہ برابر نفس کی خواہش شامل ہو جائے۔ تو جب یہ خلوص کا عالم ہے تو خدا اسی کی زندگی کو اور اسی کے تذکرے کو عبادت قرار دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بالکل
خالص اللہ کی مرضی کی خواہش، اس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہے. جہاں سے خوف تھا وہیں سے اتر گئے. اتنی دیر رکوں گا کہ میرا غصہ فرو ہو جائے، میرا غصہ ختم ہو جائے، تاکہ اللہ کے کام میں کہیں نفس شامل نہ ہونے پائے. جو اپنے نفس کو غصے سے اور اپنی خواہش سے بچا لے اسی کو نفس اللہ کہتے ہیں. تو علی کا تذکرہ عبادت کیوں بنا، اور ہماری زندگی میں علی کی سیرت کا بیان کتنا بڑا انقلاب لا سکتا ہے. جو میں بار بار یہ دہراتا ہوں کہ عبادت اثر کرنا چاہیے، عبادت کو اثر رکھنا چاہیے. علی کا ذکر عبادت ہے تو کوئی بھی تذکرہ علی کا ہو اس کو ہماری زندگی میں عملی پریکٹیکل ہونا چاہیے. علی کون؟ جو زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب. علی کی زندگی میں ناکامی نام کا یہ لفظ نہیں پایا جاتا ہے. ناکامی کا لفظ نہیں پایا جاتا ہے. البتہ یہ بات الگ ہے کہ جس کو پوری امت کامیابی کہہ رہی تھی علی نے اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. جو سب کی نگاہ میں کامیابی تھا اس کی طرف علی نے پلٹ کے نہیں دیکھا، اور جس کو سب ناکامی سمجھ رہے تھے اس کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیا. مسجد میں محراب میں حالت نماز میں سر پہ ضربت لگنے کا مطلب ہے زندگی کا خاتمہ. انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، جینا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ناکامی کا موڑ آ گیا. علی نے آواز دی نہیں، میں نے پوری زندگی کبھی کامیابی کا اعلان نہیں کیا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ امت بڑی ظالم ہے. اگر میں نے خیبر کے بعد اعلان کر دیا ہوتا، خندق کے بعد اعلان کر دیا ہوتا، بدر و حنین کے بعد اعلان کر دیا ہوتا تو امت حساب لگاتی کہ یہاں تک تو کامیاب تھے، اس کے بعد معاذ اللہ ناکام. لیکن میں آخری مرحلے میں کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے جس کو تم سمجھتے ہو وہ بھی کامیابی ہے، جس کو تم نہیں سمجھتے ہو وہ بھی کامیابی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علی صرف کامیابی حاصل نہیں کرتے، جب کامیاب ہوتے ہیں تو خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں. خیبر معمولی مرحلہ نہیں ہے. دانتوں پسینے آ گئے ہیں مسلمانوں کو. 40 دن تک مسلسل جانا اور اسی سپیڈ میں واپس. بڑی امانت داری کے ساتھ علم لے کے جاتے تھے اور واپس لے کے آتے تھے. شکریہ اس لیے کہ لے کے آ گئے، ورنہ اگر نہ بھی لاتے تو ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن جب خیبر کا در اکھاڑا ہے اور جناتوں کی طرح بڑے بڑے مرحب و انتر کو پچھاڑا ہے، انہیں قتل کیا ہے، تو لوگ اس کامیابی کو علی کی ذات کی طرف منتقل کر رہے تھے. علی نے انتہائی خاکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اعلان کیا کہ میں نے یہ جو باب خیبر اور قلعہ خیبر فتح کیا ہے، ما قلعت باب خیبر من قوت الجسمانیہ بل قلعتها من قوت الربانیہ. یہ خدا کی قوت ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں فاتح نظر آ رہا ہوں. اب جو اپنی کامیابی کا صحرا اپنے سر نہ باندھ کر کے اپنے معبود کی طرف پھیر دے
اس کا تذکرہ عبادت نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یعنی قدم قدم کے اوپر علی ہمیں خدا کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی فطری اعتبار سے خدا کی طرف جانا ہے تو پھر علی کی امامت کو ماننا پڑے گا. آگے آگے علی ہوں، پیچھے پیچھے متقین ہوں، تاکہ امامت متقین اور امام المتقین کے درمیان میں رشتہ امامت اور مامومیت قائم ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ دیکھیں کہ ہر مرحلے کے اوپر علی اپنے کردار سے درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہی وہ ذات ہے جس کی زندگی میں بڑے تضاد دکھائی دیتے ہیں، بڑے تضاد دکھائی دیتے ہیں. کچھ صفتیں ہیں جو دوسری صفتوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں. جو بہت بہادر ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، اس کا لکھنے پڑھنے سے کوئی کام نہیں ہے. جو بہت بڑا سخی ہے وہ مرد میدان بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے قوت قلب چاہیے اور سخاوت کے لیے رقت قلب چاہیے. لیکن جب سخاوت کے میدان میں آتے ہیں تو قمبر میں ہار چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں کہ دریائے سخاوت جوش میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک روٹی کے چکر میں میں بھی چلا جاؤں. اور جب میدان میں آتے ہیں تو میدان کے وہ ہنر دکھاتے ہیں کہ شجاعت انگشت بدندہ رہ جاتی ہے. تو علی کے اندر متضاد صفتیں پائی جاتی ہیں، متضاد صفتیں پائی جاتی ہیں، جس کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ رن میں غازی، کھیت میں مزدور، منبر پر حکیم. رن میں غازی، کھیت میں مزدور، منبر پر حکیم. اللہ اللہ کتنے رخ ہیں ایک ہی تصویر میں. ایک ذات اور اتنے رخ. یہ تو شاعر کی بے بسی ہے کہ اس سے زیادہ الفاظ استعمال نہیں کر سکا، ورنہ ابھی نہ جانے کتنی صفتیں ہیں جو علی کے اندر بطور عتم پائی جاتی ہیں اور شاعر اسے دہرا نہیں سکا. اب تصور کریں کہ جو اتنا بڑا مرد میدان ہو وہ یہودی کے باغ میں پوری زندگی ہمارے لیے درس. اگر ہم علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو نہ دنیا کی ناکامی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے اور نہ آخرت کی رسوائی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے کہ علی نے جینا بھی سکھایا ہے، مرنا بھی سکھایا ہے. اور ہماری یہ دعا ہونا چاہیے کہ خدا علی کی حیات ہمیں جینا سکھائے اور علی کی شہادت میں اور اسی طریقے سے ہمیں مرنا سکھائے. آپ خود دیکھیں آج ہمارے ہاں معاش کا ایک مسئلہ بہت ہی سخت ہے اور اس کے اوپر نہ جانے کتنے مراحل ڈیپینڈ ہوتے ہیں. کبھی کبھی گھر میں جو تنافر پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ من چاہی تنخواہ یا من چاہی آمدنی نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا سکون جو ہے وہ دولت میں ہے. نہیں، مختلف مزاج ہیں، مختلف ماحول ہے. خدا سے ہمیں وہ چیز مانگنا چاہیے جو ہماری ضرورت ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اتنا اختیار دے دیا جائے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو. اس لیے کہ ہم ہر چمک دمک والی چیز کے اوپر
مچل جاتے ہیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اور ہم بھی جب مانگتے ہیں تو مانگتے کم ہیں، ڈائریکشن زیادہ ہوتا ہے، اس کو راستہ بتاتے ہیں۔ خدا سے مانگتے ہیں لیکن مانگنے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دیتے ہیں، بینک میں نوکری دلا دے، اس مال میں دکان مل جائے، فلاں جگہ کے اوپر ہمارا کام بنا دے۔ نہیں، ہمیں رزق مانگنا چاہیے خدا سے، اب وہ کیسے دے گا یہ اس کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ اس لیے کہ تجربہ گواہ ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے تو اسباب بھی خود ہی فراہم کرتا ہے۔ آپ اسے مشورہ نہ دیجئے کہ بینک کے ذریعے سے ہماری روزی ہو، آپ اسے مشورہ نہ دیجئے کہ اس فیکٹری میں ہمارا کام ہو، نہیں۔ اور چونکہ بات آ گئی ہے لہذا اس نقطے کے اوپر بھی توجہ ضروری ہے کہ بعض ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب محنت ہم کرتے ہیں تو خدا کیا دیتا ہے؟ ہم نے کام کیا، ہمیں تنخواہ ملی، کام نہیں کرتے تنخواہ نہیں ملتی، یعنی ہم نے کیا۔ تو جب ہم نے کیا تو خدا نے کیا کیا؟ اور اگر خدا دیتا ہے تو ہمارے کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ تو گھر میں بھی پہنچ سکتا ہے، ایسا رزق ہے۔ اس لیے کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص دروازے کھڑکیاں بند کر کے بیٹھ جائے تو یہ بتائیے اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ کہا جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ موت کے لیے بھی کھڑکی دروازے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو رزق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رزق وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو، اور ایک رزق وہ ہوتا ہے جو تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ توکل کی دنیا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محنت کر کے توکل کرو خدا کے اوپر، محنت کر کے، اس لیے کہ خدا بغیر محنت کے انسان کو اس کا قانون ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض چھوٹے جانور ہیں، بہت ہی چھوٹے حشرات، جن کو خدا نے پتھروں کے اندر پیدا کیا ہے، وہ معذور ہیں، اندھے ہیں، وہ خود سے اپنی روزی حاصل نہیں کر سکتے، تو خدا نے اس کے منہ میں روزی پہنچائی ہے۔ لیکن انسان کو کرامت بخشی ہے۔ کرامت بخشی ہے کیا مطلب؟ یعنی کوئی کسی کو کچھ بلا وجہ دے دے تو لینے والے کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کام کی اجرت یا کسی کام کی محنتانے کے اعتبار سے اسے دے تو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا ہے۔ تو خدا نے انسان کو کرامت بخشی ہے کہ یہ رزق و روزی لیتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرے، لہذا یہ شرط لگائی ہے کہ محنت تم کرو گے، رزق میں دوں گا۔ محنت تم کرو گے، رزق میں دوں گا، یعنی تمہارا محنت کرنا یہ کام ہے، رزق دینا ہمارا کام ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے۔ عزیزان گرامی، جو ہم تاریخ میں تجربہ کرتے ہوئے آئے ہیں، ایک ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے۔ زمزم پہلے بھی ابل سکتا تھا، لیکن جب تک 7 چکر مکمل نہ ہوئے زمزم نہیں ابلا، اور اگر یہ زمزم وہیں ابلتا جہاں جناب ہاجرہ آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں تو ہم یہ سمجھتے کہ خدا ہاجرہ کی ٹھوکر کو بہانہ بنا کر کے زمزم دینا چاہتا تھا۔
لیکن یہ یہاں صحیح کر رہی ہے، زمزم وہاں ابل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دونوں چیزیں آپس میں ملے یا نہ ملے، محنت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ایک بچے کے لیے کتنا پانی چاہیے تھا؟ خدا جب دیتا ہے تو اس کی ایک صفت یہ ہے کہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک مشکیزہ پانی، 2 مشکیزہ پانی، 1 حوض پانی کتنی ضرورت ہے بچے کی پیاس کے لیے، لیکن ایک بچے کے بہانے سے جو دیا، آج مسلمان کا کون سا گھر ہے جہاں زمزم نہ پایا جاتا ہو؟ کتنی برکت دی خدا نے اس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا دینا چاہتا ہے، لینے والے کے پاس ظرف ہونا چاہیے۔ جتنا ظرف ہوتا ہے، جتنی گنجائش ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے خدا کی عطا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو خدا دینا چاہتا ہے۔ بات اپنی جگہ باقی ہے کہ جب خدا دیتا ہے تو ہماری محنت کیوں، اور جب ہماری محنت ہے تو پھر اس کا کام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، سامنے کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ لائٹ جل رہی ہے، مسجد روشن ہے، اجالا پھیلا ہوا ہے، اس کے 2 بٹن ہیں، 2 سوئچ ہیں، ایک سوئچ یہاں ہے، ایک سوئچ پاور ہاؤس میں ہے۔ اگر وہاں سے سپلائی نہ ہو تو یہاں آپ لاکھ بٹن کھولے بیٹھے رہیے، اندھیرا ہی رہے گا، اور وہاں سے سپلائی ہو رہی ہو، یہاں سے بند کیے رہیے تو بھی آپ کو پاور ملنے والا نہیں ہے۔ پاور کب ملے گا؟ جب یہاں بھی بٹن چلایا جائے اور وہاں سے بھی سپلائی۔ اب نہ کہیے گا کہ خدا کے دینے کا کیا مطلب، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ یعنی خدا دیتا ہے، اگر وہ نہ دے تو آپ لاکھ محنت کر ڈالیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں وہ پیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے جو کہیں سے مل جاتا ہے، اور خدا دے کے بتاتا ہے کہ جہاں امید نہیں تھی وہاں سے دے رہا ہوں تاکہ میرے وجود کا فائدہ تجھے معلوم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو انسان، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے اور کمانے کے لیے راستے فراہم کرے، لیکن حلال راستے سے، اس لیے کہ حرام راستے سے رزق ملے گا اتنا ہی ملے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چالاکی کے ذریعے سے، ہوشیاری کے ذریعے سے ہم اپنی دولت میں اضافہ کر لیں گے، نہیں، اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیں تو ملے گا اتنا ہی، اور حلال راستے سے ملے گا۔ اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے پوچھا گیا کہ مولا، یہ جو کم دماغ لوگ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ چالاک نہیں ہوتے، بہت زیادہ فریبی نہیں ہوتے، دنیا کی معلومات انہیں نہیں ہوتی ہے زیادہ، لیکن بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے انہیں کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا، ٹینشن چالاک کو ہوتا ہے۔ جب بہت زیادہ معاشیات کے اوپر پی ایچ ڈی اور ڈیلیٹ کیے ہوئے ہوتا ہے، وہی پریشان رہتا ہے۔ کہ کیا بات ہے کہ جن کو زیادہ چالاکی نہیں آتی ہے وہ مزے میں ہیں، اور جو بہت زیادہ عقل مند ہیں وہ پریشان حال دکھائی دیتے ہیں۔ کہ خدا اس عمل کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ رزق چالاکی سے نہیں ملتا ہے، رزق ہماری عطا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اس کی کنجیاں بھی ہیں۔ کبھی کبھی ہماری پست ہمتی اس بات کے اوپر آمادہ کرتی ہے کہ ہم تھوڑا سا بھی رزق لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جہاں رزق زیادہ ہے
وہاں رزق بھی زیادہ ہے. لفظیں الگ الگ ہیں انگریزی کی اور عربی کی. رزق اور رزق. تجارت میں رزق ہے تو فائدہ بھی زیادہ ہے. نوکری میں رزق نہیں ہے, اسی لیے توکل بھی ختم ہو جاتا ہے زیادہ زیادہ کہ بھائی قحط پڑے, آسمان زمین پہ آئے, زمین آسمان پہ چلا جائے, جنگ ہو جائے, کہیں کچھ ہو جائے, ہماری نوکری پکی ہے, پہلی تاریخ کو ہمیں تنخواہ ملنے والی ہے. جتنا رزق ہوتا ہے اتنا ہی توکل میں اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ شریعت نے کھیتی باڑی کو بہت بڑا ذریعہ معاش قرار دیا ہے اور اس کے لیے تاکید کی ہے, اس لیے کہ اس کی سمجھ لیجئے ہمت خدا کے ساتھ بندھی ہوتی ہے. کسان کی بظاہر اپنے سرمایہ کو ضائع کر دیا اس نے, جو تھوڑا بہت گیہوں گھر میں پڑا تھا اس کو بھی لا کے مٹی میں ڈال دیا, یعنی مٹی میں ملا دیا. اب مٹی میں ملانے کے بعد اس کے پاس صرف ایک چارہ ہے کہ پروردگار تیرے حکم سے مٹی میں میں نے دانہ ملا دیا ہے, اب کئی گنا بنا کر کے اسے واپس کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے. تو اب خدا بھی اس کے توکل کی لاج رکھتا ہے, اتنا دے دیتا ہے کہ وہ مالا مال ہو جاتا ہے. تو خدا کہاں سے دے گا یہ خدا جانتا ہے, ہمیں معین نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں رزق لینا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, اپنے آپ کو محنت کے لیے آمادہ کرنا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے تجارت کو بہت زیادہ تاکید کی نگاہوں سے دیکھا ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں بھی مزدوری پائی جاتی ہے, نوکری نہیں پائی جاتی ہے. فرق ہے, مزدوری میں اور نوکری میں فرق ہے. مزدوری کرنے والے کا ذہن کوئی خرید نہیں سکتا. مزدوری کا مطلب صبح میں کہیں کام لگایا, شام تک مزدوری لے کر کے فرصت, کوئی رابطہ نہیں, کوئی وابستگی نہیں. نوکری کا مطلب کیا ہے؟ باس کے پیشانی کے اوپر نگاہ, کیا پسند کیا ناپسند, کب آنا پسند کرتے ہیں کب جانا پسند کرتے ہیں, کیا اچھا نہیں لگتا کیا اچھا لگتا ہے, یہ وابستہ ہو گئے. اب کوئی کام بغیر باس کی مرضی کی یہ کرتے ہی نہیں. یہاں سے فکر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ معصومین نے نوکری کا حکم دیا ہو. میں معذرت کے ساتھ ان افراد سے کہ جو اس پیشے سے منسلک ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, نہیں, جس کو جہاں کمفرٹیبل ہے اپنا کرے, لیکن میں ترجیح بتا رہا ہوں کہ علی کے ہاں تجارت بھی پائی جاتی ہے, مزدوری بھی پائی جاتی ہے. مزدوری کا مطلب ایک ڈول کے اوپر ایک کھجور. عرب میں کھجور عجیب اس لیے کہ یہاں سے کھجوریں جاتی ہیں ہندوستان میں, پاکستان میں, ہمارے ممالک میں, بہرحال یہاں سے زیادہ قیمتی بن جاتی ہیں. تو اگر وہاں کے اوپر ایک کھجور کا کوئی معاملہ ہو تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے, لیکن جہاں کھجوروں کا دیس ہو وہاں کے اوپر ایک کھجور ایک ڈول کے مقابلے میں, لیکن علی نے اس کو قبول کیا. شام تک ڈول کھینچے, کھجوریں لی, گھر چلے گئے. یہودی کے باغ میں بھی مزدوری کی ہے, نوکری نہیں کی ہے. نوکری کا مطلب ہے وابستگی, مزدوری کا مطلب ہے اپنی مرضی سے کرنا, اپنی مرضی سے جانا, اپنی مرضی سے آنا. مزدور کبھی وابستہ نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے تاجر وہ بھی اپنی مرضی اور اپنی منشا سے آگے بڑھتا ہے. اور علی کے ہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. آئے ہیں میسم کے دکان کے اوپر. میسم کی دکان بھی کوئی مال نہیں ہے, کوئی اچھی ڈیکوریٹ دکان نہیں ہے. مسجد کوفہ کے راستے میں ایک ٹوکری میں لیے ہوئے
کھجور بیٹھے ہیں، ایک اینٹ پہ خود بیٹھے ہیں، ایک اینٹ مولا کے لیے. میسم کو کام پڑ گیا، میسم چلے گئے. اتنے میں جو آنے والے خریدار تھے انہوں نے سودا خریدا. علی نے یہ نہیں کہا کہ میسم آ جائیں گے تو وہ تمہیں سودا دیں گے، وہ تمہیں کھجور دیں گے. نہیں، پیسے بھی لیے، کھجوریں بھی دیں، اور یہ بتایا کہ دیکھو راستے کے اوپر بیٹھ کر کے تجارت کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں انسان کو شرمندگی ہو. شرمندگی یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. پیر پہ کھڑے ہونا یہ شرمندگی نہیں ہے. اور حلال رزق استعمال کرنا یہ انسان کے لیے سعادت ہے. اور جتنا انسان حلال استعمال کرتا جائے گا اس کی زندگی میں سکون و اطمینان دکھائی دے گا. آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری آج کی آمدنی کتنی ہے، لیکن کیا ہمارا گھر، ہماری ضروریات، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا نشانہ، اس لیے کہ جو جس مقام کے اوپر ہے پریشان ہے، اس کا مطلب پریشانی مقدر ہے. یہ پریشانی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے، ہم نے ایک اسٹیٹس بنا رکھا ہے. اسلام نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اسٹیٹس کے مینٹیننس کا وعدہ نہیں کیا ہے. ہم اس اسٹیٹس تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں سکون نہیں ہے. تو سکون دولت سے حاصل نہیں ہوتا ہے، سکون پیسوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے، سکون سہولیات سے حاصل نہیں ہوتا ہے، سکون قناعت سے حاصل ہوتا ہے. شاید میں اپنی بات نہ پہنچا پاؤں کہ یہ قناعت کیا ہے. یعنی طبیعت میں سیری یعنی کسی کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا اور اپنے میں مگن رہنا. شاید یہ قناعت کا ڈیفینیشن آج ہم جہیز دیتے ہیں اپنی بچی کو. کیوں دیتے ہیں؟ کہ یہ اپنے سسرال میں سکون سے رہے. اگر سسرال والے ایماندار ہیں تو آپ قارون کا خزانہ دے دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور ایماندار نہیں ہے تو بھی اگر قارون کا خزانہ دے دیجئے تو بھی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ حل من مزید لالچی ہے، کبھی شادی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ دے ہی نہیں سکتے. خواہشات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کو آپ پر کر ہی نہیں سکتے ہیں. سکون کی زندگی اگر دینا ہے تو ایمان کے سائے میں، قناعت کے سائے میں سکون حاصل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے گھر میں سہولت کی کتنی آسائشیں ہیں، سہولت کے کتنے سامان ہیں، لیکن سکون نام کی کتنی چیز ہے. محلے پڑوس کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ یعنی اگر ہم چاہیں بھی کہ اپنے گھر کو بہترین انداز میں ڈیل کر لیں تو بھی محلے پڑوس کا اثر آتا ہے. ان کے گھر میں فلاں ماڈل کا ٹی وی ہے، ہمارے ہاں تو یہی ہے. ان کی کار ایسی ہماری نہیں ہے، ان کے ہاں واشنگ مشین ایسی ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ احساس سے محرومیت ہمیں ٹارچر کرتی ہے. تو ہم یہ سمجھے کہ سہولتوں کی بنیاد کے اوپر ہمیں اطمینان اور آسائش ملے گی. اسلام کہتا نہیں. اور ہمارے سامنے جو مثال ہے اس کے ہاں سہولت نام کی کوئی چیز نہیں. ازدواجی زندگی، سکون کی زندگی، خوشحال زندگی. کبھی آپ نے سوچا ہے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر منطبق نہ کرے، کہ کوئی اپنی بیوی سے پوچھے کہ تم نے آج تک فرمائش نہیں کی ہے.
اس لیے کہ شادی بعد میں ہوتی ہے، فرمائش پہلے ہوتی ہے. کتنا بھی آپ سہولتیں بھر دیجئے گھر میں، حل میں مزید فہرست باقی ہے. صرف ایک گھر ہے، نمونہ گھر، آئیڈیل گھر، جہاں کے اوپر شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ آج تک تم نے کوئی فرمائش نہیں کی ہے. غور کیا آپ نے اس کے اوپر؟ آج تک تم نے فرمائش نہیں کی. جواب کیا ہے سنیں گے آپ؟ فاطمہ جواب دے سکتی تھی کہ علی مجھے معلوم ہے کہ تمہاری مالی حیثیت کتنی، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری آمدنی کیا ہے، یہ بھی کہہ سکتی تھی. لیکن سلام ہو عظمت زہرا کے اوپر، کتنا بہترین جواب دیا ہے. علی تم نے گھرداری میں کسر کون سی چھوڑی ہے جو مجھ فاطمہ کو فرمائش کرنے کی ضرورت پڑے. حبیب خدا و سیدۃ النساء العالمین بآواز بلند صلوات. عزت نفس فاطمہ علی کے جملے کی قدر کرتی ہیں. تم نے کون سی کمی چھوڑی ہے گھرداری میں جو مجھے کہنے کی ضرورت پڑے. آئیے میں دکھاتا ہوں یہ گھر کیسا ہے اور اس میں سہولت کیا کیا پائی جاتی ہے. سب سے بڑی سہولت یہاں کی چکی ہے جس کو پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے. تم نے کون سی کسر چھوڑی ہے. فاطمہ علی سے راضی، علی فاطمہ سے راضی، دونوں ایک دوسرے سے راضی. عزیزو پیغمبر نے ایک سوال کیا تھا علی سے جو کوئی بھی بیٹی کا باپ اپنے داماد سے نہیں پوچھ سکتا ہے کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، اپنی زوجہ کو کیسا پایا. یہ علی کون ہیں جن کے گھر سے تکبیرت الاحرام کی اتنی آوازیں آتی ہیں کہ پڑوسی گنتے گنتے سو جاتا ہے لیکن وہ گن نہیں پاتا. اتنی عبادت کرنے والا علی کیا کہتا ہے؟ نعم العون علی عبادت اللہ. اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا ہے فاطمہ کو. یعنی اگر بیوی دیندار ہو تو شوہر کی دینداری میں مددگار ہوتی ہے، عبادت خدا میں مددگار ہوتی ہے. اگر بیوی شریعت کی پابند ہو تو پھر زندگی واقعاً جنت بن جاتی ہے. اس لیے کہ سہولتوں کی بنیاد کے اوپر خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ قناعت کی بنیاد کے اوپر، انسان کے اپنے ایمان کی بنیاد کے اوپر، انسان کی اپنی للہیت کی بنیاد کے اوپر، انسان کے اپنے یقین کی بنیاد کے اوپر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اگر آپ کو یہ مثال کھٹک رہی ہو کہ فاطمہ نے سہولتیں دیکھی ہی نہیں تھی، بچپن سے ماں نے درختوں کی چھال کھا کر کے زندگی گزاری تھی، لہذا فاطمہ سہولتوں سے واقف نہیں ہیں، تو ہمارے سامنے خدیجہ کی مثال ہے جس کے پاس بے انتہا دولت تھی، بے انتہا سہولت تھی، لیکن اپنے شوہر کے گھر میں آ کے اتنا راضی بے رضا ہے کہ ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں کیا کہ مجھ سے یہ سوکھے پتے کھائے نہیں جاتے ہیں. پیغمبر کی زندگی ان کو حوصلہ دلانا، ان کی مدد کرنا، ان کی تصدیق کرنا، یہ خدیجہ کا زندگی کا ایک وتیرہ تھا
کہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ آپ دیکھیں کہ خدیجہ اس دنیا سے گزر گئی، اپنی یادگار فاطمہ کو چھوڑا، اور فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کی مثال۔ لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے کہ جس پیغمبر نے کائنات کو صلح و سلامتی یعنی اسلام کا پیغام دیا ہے، اس کے آنکھ بند کرتے ہی امت کی نگاہیں بدل گئیں۔ میں نے زور میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ گھر اتنا باعظمت تھا، یہ دروازہ اتنا باعظمت تھا کہ جہاں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے قدم نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اچانک فضا بدل گئی، اچانک موسم بدل گیا۔ وہ دروازہ جہاں پیغمبر کھڑے ہو کر کے 9 مہینے تک مسلسل آیے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، سلام کرتے تھے، اہل بیت کو نماز کی دعوت دیتے تھے، وہاں کے اوپر آگ اور لکڑی دیکھی گئی۔ آگ اور لکڑی۔ فاطمہ پس در کھڑی ہیں، آواز دیتی ہیں کہ تم کسے دھمکی دے رہے ہو؟ کس گھر کے جلانے کی بات کر رہے ہو؟ فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ رسول کی امانتیں رسول کی آغوش میں رہتی تھی، امت ان کی تعریف کیا کرتی تھی۔ رسول کی امانتیں گھر میں ہیں اور لوگ گھر جلانے کی بات کر رہے ہیں، کہ کیا اس گھر کو جلا دو گے جہاں رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں؟ کہ کچھ بھی ہو ہم گھر کو جلا دیں گے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ پس در، آگے دروازہ، پیچھے دیوار، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں پورے مصائب آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ ہاں ایک جملہ ملتا ہے، یا فضا یا فضا الیک فخذینی وعلی صدرک فسندینی۔ اے فضا دوڑو، میرا منہ سے شہید ہو گیا۔ فضا دوڑو، مجھے سہارا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ غور کریں، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ جس کی آواز رسول اللہ کی آواز، جس کی رفتار پیغمبر اسلام کی رفتار، وہ آواز دے رہی ہے۔ فضا نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، فاطمہ غش کھا کے گری۔ اب جو غش سے آنکھیں کھلی، پوچھا بتاؤ میرا ولی کہاں ہے، میرا وارث کہاں ہے؟ کہا گلے میں رسن باندھ کے مسجد لے جایا گیا ہے۔ فاطمہ اپنا غم بھول گئی، سر کے اوپر ردا ڈالی، مسجد میں گئی، آواز دیتی ہے کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی۔ یہ جملے نکلنا تھے کہ مسجد کی دیواریں بلند ہوئی۔ اے سلمان، ارے فاطمہ کو روکو، میں آواز دوں گا۔ اے فاطمہ، ابھی بال نہ بکھرائیے۔ اے صدیقہ، ابھی بالوں کو بکھرا کے بد دعا نہ کیجئے، اس لیے کہ ابھی ایک علی کے گلے میں رسن ہے، کل کربلا کے میدان میں ایک رسی ہوگی، کئی گلے ہوں گے۔ آگے آگے قافلے کے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔ عزیزوں، میں گفتگو کو مکمل کر دیتا، لیکن ایک لمحے کے لیے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنی بات پوری کر سکوں۔ فاطمہ رسول اللہ کے بعد
صرف آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ماتھے کے اوپر پیشانی کے اوپر رومال بندھا ہوا ہے، چہرہ فرط غم سے زرد ہے، رومال بھی زرد ہے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز زیادہ زرد تھی، اس لیے کہ میں نے جب بھی فاطمہ کو دیکھا تو اصابہ باندھے ہوئے، اور اصابہ وہی باندھتا ہے جو مستقل درد سر کا شکار ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی زبان سے ہم مسلسل نوحہ سن رہے ہیں، مرثیہ سن رہے ہیں، گریہ سن رہے ہیں۔ آپ نے دوپہر کی مجلس میں مرثیے کے وہ بند کو سنا کہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر اس طریقے سے مصائب انڈیل دیے گئے کہ اگر وہ روز روشن کے اوپر پڑتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ میں اس وقت دوسرے مرثیے کے 2 شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں فاطمہ نے اپنے درد کا اظہار کیا ہے۔ فرق پاتی ہے کہ نفسی علی ظفراتها محبوسہ یا لیتہا خرجت مع الظفراتی، میری سانس میرے درد کے ساتھ سینے میں گھٹ کے رہ گئی ہے۔ عزیزو، جب درد انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا کہ آدمی اس کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اپنی سانس روک لے۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری سانس میرے درد کے شدت کی بنیاد کے اوپر میرے سینے میں گھٹ کے رہ گئی ہے۔ یا لیتہا خرجت مع الظفراتی، کاش میری سانس کے ساتھ ساتھ، میرے درد کے ساتھ ساتھ میری سانس بھی مجھ سے رخصت ہو جاتی۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ لا خیرہ فی العیش بعدک وانما اب کی مخافتان تطول حیاتی۔ اے بابا، میں اس خوف سے زیادہ رو رہی ہوں کہ کہیں آپ کی وفات کے بعد مجھے زیادہ دن تک زندہ نہ رہنا پڑے۔ اے بابا، اب کی مخافتان تطول حیاتی، میں اس بات سے رو رہی ہوں کہ کہیں آپ کے بعد، آپ کی فرقت کے بعد مجھے زیادہ دن تک اس دنیا میں زندہ رہنا پڑے۔ عزیزو، یہ مسئلہ ہے اور ہمارے ہاں یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ آخر فاطمہ کس بات کے اوپر رو رہی تھی۔ صرف 2 جملے سنیے اور میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ اس لیے کہ کیا فاطمہ اس لیے رو رہی ہیں کہ باپ اس دنیا سے چلا گیا؟ اگر کوئی اپنے باپ کے اوپر روتا ہوا دکھائی دے، بیتابی کرتا ہوا دکھائی دے، تو فاطمہ خود اسے سمجھائیں گی کہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے والا ہے، زیادہ گریہ نہ کرو، زیادہ بیتابی نہ کرو۔ تو خود فاطمہ کیوں اتنا گریہ کر رہی ہے؟ کیا فاطمہ اس لیے رو رہی ہیں کہ شوہر کا حق ضائع ہو گیا؟ کیا فاطمہ اس لیے رو رہی ہیں کہ ان کی میراث کو ہڑپ کر لیا گیا؟ عزیزو، بڑا غور کیا، بڑی تحقیق کیا، ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو فاطمہ کو بے چین کیے ہوئے ہو۔ اس لیے کہ باپ کے لیے رونا اپنی جگہ ہے، اس لیے کہ ایسا باپ کسی کا نہیں ہے جیسے فاطمہ کا باپ۔ جیسی میراث فاطمہ کی لٹی ایسی کسی کی میراث نہیں، لیکن ایک ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھنے کے باوجود مصلی عبادت کے اوپر دعا کر رہی ہو، اجل اللہم وفاتی، پروردگار میری موت کو نزدیک کر دے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ اپنے لیے نہیں زندہ رہتا ہے، اپنے بچوں کی معصومیت، اپنے بچوں
بچوں کی تربیت کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ ابھی حسن و حسین کی عمریں کچھ زیادہ نہیں ہیں، زینب و ام کلثوم کے سن کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ اے فاطمہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن فاطمہ دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ آخر کون سا غم ہے جس نے فاطمہ کو اس دنیا سے اچاٹ کر دیا؟ فاطمہ کس بنیاد کے اوپر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں؟ عزیزو، باپ کی رحلت اپنی جگہ کے اوپر، شوہر کی محرومی اپنی جگہ کے اوپر، حق کا مٹ جانا اپنی جگہ کے اوپر، لیکن فاطمہ کے غم کو سمجھیے، فاطمہ کے دکھ کو سمجھیے۔ یہ فاطمہ وہ ہے جس کو مباہلے میں گواہی کے لیے، آمین کہنے کے لیے، جھوٹوں کے اوپر لعنت کہنے میں صداقت کی معیار بنا کر کے فاطمہ کو لے جایا گیا ہے۔ وہاں کے اوپر جمع کا صیغہ ہے، نساءنا کی لفظ استعمال ہوئی تھی، لیکن اکیلی فاطمہ گئی تھیں، جو اس بات کا مظہر ہے کہ فاطمہ کے علاوہ اور کسی میں جانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ابناءنا کا مطلب یہ ہے کہ حسن و حسین کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ انفسنا کا مطلب یہ ہے کہ علی کے علاوہ کوئی اس مرحلے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو فاطمہ اس صدیقہ کا نام ہے کہ جو عیسائیوں کے مقابلے میں جائے تو عیسائی میدان چھوڑ کے چلے جائیں کہ ہم ایسی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ عیسائی تو سچا مان رہے ہوں، لیکن مسجد میں مسلمان گواہی طلب کر رہا ہے۔ اے فاطمہ، تم اپنے دعوے میں سچی ہو تو تمہارے پاس گواہ کون سے ہیں؟ اور اگر علی کو گواہی میں لے جائے، حسن اور حسین کو گواہی میں لے جائے تو گواہی رد کر دی جائے۔ اب فاطمہ کی عزت و حرمت جب اس اعتبار سے دیکھی جا رہی ہے تو فاطمہ مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی آواز دے رہی ہے، اے پروردگار، اب فاطمہ زندہ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے کہ قرآن کی صدیقہ مسجد میں جھٹلائی جا رہی ہے۔ اس سے بڑی مصیبت فاطمہ کے لیے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عنایت فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ سید مظفر جو بیمار ہیں اور ان کی بینائی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، پروردگارہ آل محمد کے صدقے میں ان کی بینائی واپس لاتے، مرحومین کی مغفرت فرما۔ مالک ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراج کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنارے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے لائق نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو ایصال فرما۔